اگر آپ کو آج اچانک 99 سونے کے سکے مل جائیں تو کیا آپ خود کو خوش قسمت سمجھیں گے؟ لیکن یقین مانیں، یہی 99 سکے آپ کی پوری زندگی بھی برباد کر سکتا ہے۔ آخر کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ کسی دور کے ایک خوبصورت شہر میں ساجد نامی ایک عام انسان رہتا تھا۔ وہ ایک کپڑے کی دکان پر معمولی تنخواہ پر کام کرتا تھا۔ ساجد کا خاندان چھوٹا سا تھا، ایک محبت کرنے والی بیوی اور 2 ہنستے کھیلتے بچے۔ ساجد کا گھر اگرچہ چھوٹا ہی تھا، لیکن وہاں ہر وقت خوشیاں اور قہقہوں کا راج رہتا تھا۔ ساجد کے پاس اتنی دولت تو نہیں تھی کہ وہ عیاشی سے زندگی گزار سکے، لیکن اس کی آمدنی اتنی ضرور تھی کہ وہ اپنے خاندان کی ہر بنیادی ضرورت کو عزت و وقار کے ساتھ پورا کر لیتا تھا۔ شام کو جب وہ کام سے لوٹتا تو پورا گھر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا، پھر دن بھر کی باتیں کرتا اور پھر سکون کی نیند سو جاتا۔ وہ واقعی ایک مطمئن اور خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ ساجد کے گھر کے بغل میں ایک پڑوسی تھا جس کا نام رحیم تھا۔ رحیم شہر کا ایک بہت بڑا اور امیر تاجر تھا۔ اس کے پاس بڑا بنگلہ، نوکر چاکر اور ہر قسم کی آسائش موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ پریشان، چڑچڑا اور بے سکون دکھائی دیتا تھا۔ اس کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی اور وہ اندھا دھند دن رات مزید دولت کمانے کے چکر میں رہتا تھا۔ ساجد اکثر سوچتا رہتا کہ رحیم کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ خوش کیوں نہیں ہے۔ ایک دن رحیم نے ساجد کو اپنے صحن میں بچوں کے ساتھ ہنستے اور کھیلتے دیکھا۔ رحیم کو ساجد کے اس دلی سکون پر رشک آیا۔ اس نے اپنے ایک دانا دوست سے اس بات کا ذکر کیا کہ میرے پاس کروڑوں کی دولت ہے، لیکن میں بے سکون ہوں، جبکہ ساجد کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اتنا خوش کیسے ہے؟ اس دانا دوست نے مسکرا کر کہا، رحیم بھائی، وہ اس لیے خوش ہے کیونکہ وہ ابھی تک 99 کے پھیر میں نہیں پھنسا۔ رحیم نے حیرت سے پوچھا، یہ 99 کا پھیر کیا ہوتا ہے؟ دوست نے جواب دیا، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو ساجد کے گھر کے دروازے پر ایک تھیلی رکھ دو جس میں بالکل 99 سونے کے سکے ہوں، اور پھر تماشا دیکھو۔ رحیم نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایک ریشمی تھیلی میں چمکتے ہوئے 99 سونے کے سکے ڈالے اور رات کے اندھیرے میں ساجد کے گھر کی دہلیز پر رکھ کر چھپ گیا۔ صبح جب ساجد بیدار ہوا اور اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو اسے وہ چمکدار ریشمی کی تھیلی دکھائی دی۔ وہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہوا اور تھیلی اٹھا کر گھر کے اندر لے آیا، اور جب اسے کھولا تو اس کے اندر سونے کے سکے دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ساجد اپنی بیوی کو بلایا اور دونوں مل کر سونے کے سکے گننے لگے۔ 1 2 3 90 91 99۔ ساجد نے دوبارہ گنا، پھر تیسری بار گنا، لیکن سکے ہر بار 99 ہی تھے۔ ساجد کے ذہن میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا، یہ کتنی عجیب بات ہے، کاش یہ ایک سکہ اور ہوتا تو پورے 100 ہو جاتے، صرف ایک سکہ کم ہے۔ ساجد کی پوری توجہ اس بات پر مرکوز ہو گئی کہ یہ گنتی 100 کیوں نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، ہمیں کسی بھی طرح اس تھیلی میں ایک سکہ اور شامل کر کے اسے 100 پورا کرنا ہوگا، تب یہ ایک مکمل اثاثہ بنے گا۔ بس اسی دن سے ساجد کی زندگی بدل گئی۔ اس نے وہ ایک سکہ کمانے کے لیے دن رات محنت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دکان پر اوور ٹائم کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتا اور دیر رات تک کام کرتا رہتا، یہاں تک کہ اس نے گھر کے اخراجات میں کٹوتی کرنا شروع کر دیا۔ بچوں کا پھل، مٹھائیاں اور چھوٹی موٹی خوشیاں بند کر دی گئی، کیونکہ اب ساجد کا واحد مقصد پیسہ بچا کر وہ 100واں سکہ خریدنا تھا۔ گھر میں جہاں پہلے قہقہ گونجتے تھے، لیکن اب وہاں خاموشی اور تناؤ نے ڈیرے ڈال لیے۔ ساجد گھر میں تھکا ہارا اور چڑچڑا ہو کر گھر آتا
اگر اس کی بیوی یا بچے بات کرنے کی کوشش کرتے تو وہ اس پر چلاتا۔ ساجد رات کو سونے کی کوشش کرتا لیکن نیند نہیں آتی۔ اس کے ذہن میں صرف وہی 99 سکے اور 100واں سکہ پانے کی دھن سوار رہتی۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر اپنی الماری سے وہ تھیلی نکالتا، سکے گنتا اور پھر بے چین ہو جاتا۔ کچھ مہینوں کی سخت محنت، بھوک پیاس اور کنجوسی کے بعد ساجد نے وہ پیسہ جمع کر لیا اور وہ ایک سونے کا سکہ خرید سکے۔ ساجد انتہائی خوشی بازار گیا اور ایک سونے کا سکہ خریدا اور گھر آ کر اسے اس تھیلی میں ڈال دیا۔ اب تھیلی میں پورے 100 سکے ہو چکے تھے۔ ساجد کو لگا کہ اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہے، لیکن یہ خوشی عارضی تھی۔ جیسے ہی 100 سکے پورے ہوئے، ساجد کے اندر کے لالچ نے ایک نیا روپ لے لیا۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں تھوڑی اور محنت کروں تو میں ان سکوں کو 200 سکوں کر سکتا ہوں۔ اب وہ 101، 102 کے چکر میں پڑ گیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ کنجوس، لالچی اور الگ تھلگ ہو گیا۔ ساجد کا صحت بھی گرنے لگا، آنکھوں میں آنسو رہنے لگے اور بچے اپنے باپ کے پیار کو ترس گئے۔ ساجد کے محنت سے دولت تو بڑھ رہی تھی، لیکن اس کا سکون، اس کی نیند اور اس کے گھر کی ہنسی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ ایک شام رحیم نے ساجد کو اپنے گھر کے باہر اکیلا، اداس اور گہری سوچ میں ڈوبے بیٹھا دیکھا۔ ساجد کے چہرے پر وہ پرانی مسکراہٹ اور اطمینان غائب تھا، بالکل رحیم کی طرح۔ رحیم اب سب سمجھ گیا کہ ساجد اب 99 کے پھیر کا شکار ہو چکا ہے۔ ساجد ایک دن اچانک آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کیا سے کیا بن گیا۔ ساجد نے سوچا کہ جب اس کے پاس یہ سکے نہیں تھے تو وہ کتنا اچھا تھا۔ اس کے پاس سکون تھا، صحت تھی اور بچوں کی مسکراہٹ تھی، اور آج جب اس کے پاس 100 سے زیادہ سکے ہیں تو وہ اندر سے بالکل خالی ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی آج کی خوشی کو ایک ایسے کل کے لیے قربان کر لیا، کبھی ختم نہیں ہونے والی دوڑ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ موجود ہے اس پر شکر گزار ہونا اور موجود لمحے میں جینا ہی اصل خوشی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کی خواہش کرنا غلط نہیں، لیکن جب یہ خواہش اندھا دھند لالچ میں بدل جائے اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں اور اپنی خوشیاں کو نظر انداز کرے، مزید کی دوڑ میں لگ جائے، تو وہ 99 کے پھیر میں پھنس جاتا ہے۔ دولت سکون نہیں خرید سکتی اور لالچ کا کوئی آخری اسٹیشن نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔